وہ تو چاہتا ہی ہے کہ انسان ناکام ہو، وہ چاہتا ہی ہے کہ انسان اللہ کا نافرمان ہو، اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ کو راضی نہ کرے۔ میرے بھائیو، ہوشیار بنو، ہوشیار بنو، بے وقوف والی حرکتیں نہ کرو، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے شیطان ہم سب کا دشمن ہے۔ شیطان ہر اللہ کے بندے کا دشمن ہے جو اللہ کے قریب ہے، ہاں، جو اللہ کو مانتا ہے، سب کا دشمن ہے شیطان۔ اور شیطان یہ کبھی نہیں چاہتا کہ وہ ہمیں کامیاب ہونے دے۔ ہاں، شیطان ہمیں، آپ کو پتہ ہے کیسے بہکاتا ہے؟ شیطان ہمیں بہکاتا ہے، ابے بھائی ابھی کام بہت ہے، بھائی وقت بہت ہے، زندگی بہت ہے، ہم ایسے جی رہے ہیں کہ ہم 150 سال پکا جئیں گے، ہاں پکا، جیسا ہمیں کنفرم ہے 100-150 سال ابھی ہمارے پاس باقی ہیں۔ شیطان کی چال، شیطان اپنے حیلے لگا رہا، اپنے طریقے، جتنی وہ چالیں چل سکتا ہے وہ انسان کو بہکاتا ہے، ہر طریقے سے بہکاتا ہے۔ اب ہم بے وقوف بن کر اگر اس کی چال میں آ جائیں تو بڑے نادان ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ ہے، اس کی قدر کر لیں، پھر پتہ نہ آگو کسی کے نصیب میں ہو یا نہ ہو، جنا پھر کہاں ہوئیں گے۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، پھر وہی دل کی غفلت، پھر وہی گمراہی۔ اپنا آپ کو گمراہ نہ ہونے دیں، کبھی تنہا نہ ہو۔ تنہا ہوگے تو شیطان بہکائے گا، اسکائے گا، اپنی ساری چالیں آپ پر چلے گا، آپ کو کسی طریقے سے اس کام میں مبتلا کر دے گا کہ آپ اللہ سے دور ہوں، آپ اللہ کے حکم کے خلاف ہوں، آپ کو زنا کی طرف لائے گا، آپ کو غلط کام کی طرف لے کر جائے گا۔ آپ تنہا ہوئے، آپ دنیا میں غافل ہوئے، آپ اللہ سے دور ہوئے، آپ نے اپنے آپ کو تنہا کیا، اکیلا کیا، تو شیطان آپ کے وسوسے بنائے گا، آپ کو وسوسوں میں ڈالے گا، پھر آپ کو بہکائے گا، آپ کو دنیا کی رنگینیت دکھائے گا، پھر آپ سے کہے گا ارے بھائی وقت بہت ہے۔ وقت تو بہت ہے ہی، تو کیا کر رہا ہے؟ ہاں، نیک کام کی رائے بھی دے گا لیکن کرنے نہیں دے گا۔ وہ کہے گا پھر کر لیو، ارے وقت تو بہت ہے لیکن ابھی دیکھ پرابلمس بہت ہیں۔ پہلے پرابلمس کو سولو کرتے ہیں، ہاں، پہلے اپنی ڈریم کو تیار کرتے ہیں، اپنی لائف کو سیٹ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کے کاموں کریں گے، لیکن اللہ کو راضی کر چلنا۔ شیطان کے تیر بہکاتا ہے شیطان، تو شیطان کی کبھی بھی چالوں میں نہیں آنے، باتوں میں نہیں آنے۔ اللہ کی قسم، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ شیطان ہمیں کیسے بہکاتا ہے، کب بہکاتا ہے، کس بات سے بہکاتا ہے، کہ شیطان کہنا کیا چاہ رہا ہے، ہم جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن ہم پھر بھی اللہ کے حکموں کو توڑنے میں مزہ آتا ہے، پھر بھی اللہ کے حکم کے خلاف چلتے ہیں، پھر بھی اپنی زندگی اللہ کے حکم کے خلاف بتاتے ہیں۔ نہ جانے کیسی ہم اپنی سوچ کا استعمال کرتے ہیں، نہ جانے کس پر ہم اپنا توکل کرتے ہیں، کس سے محبت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اپنا آپ سے اتنی محبت تو کرو، اتنی محبت تو کرو کہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکو۔ دنیا سے تو دنیا دل لگا رہی ہے، دنیا میں تو دنیا مشغول ہے، ہاں، اپنے آپ سے محبت کرو، محبت کرو تو اپنے آپ سے، اللہ کو راضی کرو، گھر والوں کو راضی کرو، سب سے محبت کرو، معاف کرنا سیکھو۔ شیطان تو بہکاتا ہی رہے گا، ہاں، بہکاتا ہی رہتا ہے، تو آپ نادان نہ ہوں، بے وقوف نہ بنے۔ وقت کی کسی کو پتہ نہیں ہے، آپ کا نہ جانے کب تلک کا وقت ہے، میرے جانے کب تلک کا وقت ہے۔ شیطان تو بہکاتا رہے گا، شیطان جب تک یہ سانس کا ڈورا نہ ٹوٹے گا، شیطان کا ہمارا ساتھ کبھی نہ چھوٹے گا، شیطان کبھی دور ہوئے گا ہی نہیں۔ وہ ہر وقت یہ منصوبہ بنائے گا، یہ چال بنائے گا، کس طریقے سے اس کو موقع ملے اور وہ ہمیں ناکام کرے، کس طریقے سے۔ جتنی چال اس کے پاس ہوں گی سب آپ پر استعمال کرے گا، سب مجھ پر استعمال کرے گا۔ وہ نبیوں کے قریب آیا تھا، صحابہ کے قریب آیا تھا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بہکایا تھا، سمجھتے ہو؟ ہاں، جب اللہ کے اتنے نیک، اتنے بڑے بندوں کو، اتنے قریب والے بندوں کو بہکا سکتا ہے تو ہم کیا ہیں، ہم کیا ہیں؟ اگر ہم نادان بنے، نہ سمجھ بنے کہ بھائی وہ تو نبی تھے، وہ صحابہ تھے، وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، تو میرے بھائی وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں۔ بس یہ کہ وہ اللہ کے زیادہ فرمان بردار تھے، ہم اتنی فرمان برداری نہیں کرتے ہیں،
ہم اللہ کے ساتھ دغا بھی کرتے ہیں، غداری بھی کرتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، اللہ کے حکموں کو بھی توڑتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف بھی چلتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں یہ ہم؟ شیطان بہکاتا ہے، اور کچھ شیطان بہکاتا ہے اور کچھ ہم اپنی عادت بنا لیتے ہیں۔ اپنی عادت بنا لیتے ہیں ہم بنا لیتے ہیں عادت۔ شیطان زبردستی تھوڑی کرتا ہے، شیطان زبردستی تھوڑی کرتا ہے کہ نہیں یہ کر۔ بتاؤ مجھے، آپ بتاؤ، زبردستی کرتا ہے؟ نہیں، زبردستی نہیں کرتا ہے۔ شیطان تو کہتا ہے بھائی کتنی اچھی چیز ہے، اس کو لے لے، دیکھ تو صحیح کیا مال ہے، اس کو لے لے۔ ارے یار 2 دم لگا لے۔ آپ جتنے یہ نشے کرتے ہیں سب اس بات کے بارے میں سوچیں کہ میں آپ کو سمجھانے کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ نشہ کرنا بھی بہت غلط ہے، شراب پینا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ شیطان بہکائے گا، ارے آج پی لے، کل مت پیو، اس بار کر لے، اب تو رمضان آ رہے ہیں، کر لے، کوئی بات نہیں ہے، پھر چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، آخری بار پی رہے ہیں اب کیسی۔ شیطان بہکاتا ہے اور ہم نادان اس کی چال میں آ جاتے ہیں کہ ہاں اب نہیں کروں گا، آخری بار کر لیتا ہوں، اور پھر آگے کو بھی وہ آخری بار ایک اور بار کراتا ہے، پھر تو وہ کر لیتا ہے، پھر آخری بار ایک اور بار کراتا ہے آگے کو، ہے نا؟ ایسے ہوتا ہے نا؟ تو شیطان ہمیشہ بہکاتا رہتا ہے، ہمیشہ، ہر چیز کے بارے میں، ہر کام کے بارے میں۔ وہ آپ کو، ہم سب کو دنیا میں مشغول کرنا چاہتا ہے، اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، ہاں اللہ کو ناراض کرانا چاہتا ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگ ناکام ہو جائیں، کس طریقے سے ہم لوگ اللہ کی ناراضگی میں آ جائیں، کس طریقے سے ہم لوگ جہنم کے مستحق ہو جائیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کس طریقے سے ہم لوگ جہنم میں جانے والے بن جائیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم کو صحیح راہ دکھائے، اور ہم سب کو صحیح سمجھ، صحیح علم عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے اور جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بڑی خوفناک جگہ ہے، اللہ کی قسم بڑی خوفناک جگہ ہے۔ اللہ کا عذاب کون برداشت کر سکتا ہے؟ آپ میں، مجھ میں، ہم انسانوں میں، جناتوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکیں۔ ہم میں تو اتنی طاقت ہی نہیں کہ ہم اللہ کی ناراضگی کوئی برداشت کریں، لیکن انسان اتنا میں کیسے پتھر دل کہوں، قوی کہوں، بے وقوف کہوں، پاگل کہوں، کیا کہوں، کہ انسان اتنا بڑا بد دماغ ہو چکا ہے کہ جب انسان کو پتہ ہے کہ اللہ کی وہ ذات ہے، اللہ وہ ہے جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے انسانوں کو بنایا، جس نے جناتوں کو بنایا ہے، جس نے چرندوں کو، پرندوں کو، درندوں کو، رینگنے والوں کو، اڑنے والوں کو، پاڑ کھانے والوں کو، چنگھاڑنے والوں کو، دہاڑنے والوں کو، ہنہنانے والوں کو، زمین میں رہنے والوں کو، آسمان میں رہنے والوں کو، پانی میں رہنے والوں کو، بل میں رہنے والوں کو، اور ہر اس قسم کے جانور اللہ نے بنائے ہیں جو دھرتی کے اوپر رہتے ہیں، دھرتی کے نیچے رہتے ہیں، پانی کے اندر رہتے ہیں، آسمان کے اوپر رہتے ہیں، اس طریقے کے بنائے ہیں کہ ہم غور بھی نہیں کر سکتے۔ کم اویس 18,000 مخلوق کو اللہ نے بنایا ہے اور اس دنیا کو بسایا ہے، اس کو ہمیں سزا کر دی، اس میں کھانے کے لیے میوے دیے، اس نے درخت لگائے، اس میں پھل لگائے، ان میں مٹھاس رکھی، ان میں ہر ذائقے رکھے، اور اتنی لذیذ چیزیں ہمیں عطا فرمائیں۔ اللہ نے اتنی نعمت عطا فرمائی، لیکن ہم اس سے غافل ہیں، ہم اس پر یقین ہی نہیں رکھتے کہ اللہ نے مجھے بنایا ہے، ہم سب کو بنایا، اور ہمیں مرنے کے بعد اسی کے پاس جانا ہے، اور اس کا پیار بھی ایسا ہے کہ کسی کو اس کے جیسا پیار نہیں ہے، اور اس کا غصہ بھی ایسا ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کے اللہ کے غصے سے، ہاں اللہ کی ناراضگی سے ہم سب کے اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس کا عذاب بھی ایسا ہے کہ کوئی مخلوق اس کا عذاب برداشت نہیں کر سکتی۔ انسان تو دنیا کا عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ کا عذاب کا کہاں تم کیا سوچتے ہو؟ اور اتنی چیزیں جاننے کے باوجود انسان ایسا ہو گیا ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ سے ڈرتے، انسان اللہ سے ڈرتا، تو اللہ کے حکم توڑنے سے وہ کہ ایک بار بھی نہیں سوچتا؟ اللہ کے حکم کے خلاف چلنے میں کیا انسان سوچتا نہیں؟ بتاؤ، اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا ہے، اللہ کے حکم پر زندگی نہیں بتاتا ہے، اور اس کو خبر بھی نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے، ناراض ہے، اللہ سے میری کیسی دوستی ہے، کیسی بات چیت ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہے اس چیز کی۔ ارے مریں گے، مر جائیں گے، جی رہے ہیں، جیسے زندگی گزر رہی بس ٹھیک ہے، ہم تو نہ یہاں خوش نہ وہاں خوش، جہاں اللہ رکھ لے ہم تو وہیں خوش ہیں، جنت میں ڈال یا جہنم میں ڈال، دیکھی جائے گی۔ ایسے بے وقوف، ایسی نادانی،
یہ نادانی ہمیں بہت بھاری پڑنے والی ہے میرے دوستو، یہ نادانی ہمیں بہت بھاری پڑنے والی ہے۔ اللہ کی قسم اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو سدھارو، اپنی زندگی پر غور و فکر کرو، کیونکہ وقت کا کسی کا پتہ نہیں ہے، اور ہم یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آئے ہیں۔ اپنے آپ پر ترس کھاؤ، اپنی زندگی پر ترس کھاؤ۔ ہاں، جو اپنے ماں باپ سے، اپنے گھر والوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہے نا، ان کو پرابلمس میں نہیں دیکھ سکتے، ان کا غم نہیں برداشت کر سکتے، ماں باپ کا غم دیکھتے ہیں تو کتنا درد ہوتا ہے، کتنا درد ہوتا ہے۔ اور جب ماں باپ کو درد میں دیکھیں، سمجھتے ہو، جب ماں باپ کا غم دیکھتے ہیں تو ہمیں درد ہوتا ہے، اور جب ماں باپ کا درد دیکھتے ہیں، درد میں ہو ماں باپ، ایسا سمجھا انسان جیتے جی ختم ہے، جیتے جی ختم ہے۔ اور اس ماں باپ کو پھر وہ اللہ کا عذاب میں دیکھ سکتا ہے؟ دنیا کی سزائیں بہت چھوٹی ہیں، دنیا کا دکھ درد غم پرابلمس یہ بہت چھوٹی ہیں، اللہ کی ناراضگی بہت بڑی ہے۔ دنیا کی ساری ٹینشن، ساری غم، ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں، یہ دنیا کے بڑے بڑے عذاب، اللہ کے عذاب کا کچھ بھی نہ، سب چھوٹے ہیں، کچھ بھی نہ۔ اور ہم اس کی غور و فکر نہ کریں کہ ہمارے ماں باپ کیا کر رہے ہیں، ہم ان کا اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے؟ بتاؤ، جہاں بچانا بہت زیادہ ضروری ہے وہاں کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں۔ نہ تو ان کی فکر ہے، نہ اپنی فکر ہے، نہ بیوی بچوں کی فکر ہے، کسی کی فکر نہیں ہے۔ بہن بھائی کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے، اپنے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ میری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ اللہ مجھ سے راضی ہے، ناراض ہے؟ میرے بھائی اپنے آپ پر رحم کھاؤ، اپنی زندگی پر ترس کھاؤ۔ اللہ کی قسم، یہ موقع دوبارہ نہ ملنے کا، دوبارہ نہ ملنے کا ہی موقع، اپنے اللہ کو راضی کر دو، اپنے اللہ سے دوستی لگا لو، آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف، آ جاؤ اپنے اللہ کے پاس، آؤ اور کہو اپنے اللہ سے، یا اللہ معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، بھٹک گیا تھا، میں بھٹک گیا تھا، تو مجھے معاف کر دے، تیرے سوا ہے ہی کون معاف کرنے والا؟ اللہ کی قسم، اللہ سے دوستی 1000 بار بھی ٹوٹ جائے نا، توبہ 1000 بار ٹوٹ جائے، اللہ سے آ کے معافی مانگ لو، اللہ سے آ کے توبہ کر لو، وہ سب معاف کر دے گا، سب معاف کر دے گا۔ وہ یوں نہیں کہے کیوں توبہ توڑی، کیوں کیا ایسا، تجھے پتہ نہیں تھی، تجھے خبر نہیں تھی؟ جیسے دنیا کے لوگ تانے دیتے ہیں نا، اللہ ایسے تانے نہیں دیتا۔ جیسے دنیا کے لوگ پریشان کرتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، غم پہنچاتے ہیں، تکلیفوں میں ڈالتے ہیں، اللہ ایسا نہیں کرتا۔ اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ کوئی اس کے مقابلے پہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے بارے میں جانو تو صحیح، پہچانا تو صحیح اللہ کے بارے میں کہ اللہ کیا ہے، کیسا ہے، اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ کیسی محبت کرنے والا ہے، کیسا پیار جتانے والا ہے، کیسی مدد کرنے والا ہے، ہاں، کس درجے پر پہنچانے والا ہے، کس عذاب سے بچانے والا ہے، کیسے جنت عطا کرنے والا ہے، کس زندگی کا جو ہمیشہ کی لامحدود ہے، اس زندگی کا کیسا دیکھو مالک بنانے والا ہے۔ ہاں، ہمیشہ کا مالک بن جاؤ اپنی زندگی کا، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی موت نہیں آئے گی۔ ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرو، کیا مختصر سی زندگی کے بارے میں، دوڑ بھی، دھوپ بھی، بھوک بھی، سب قربان، بیوی بچوں کی محبت، ماں باپ کی محبت، بھائی بہن کی محبت، دوستوں کی محبت، سب کی محبت کو قربان کر کر بندہ اپنا گھر چھوڑ کر نکل جاتا ہے۔ اس دنیا کو منانے میں، اس دنیا کی تیاریاں کرنے میں، اس دنیا کو راضی کرنے میں، اس دنیا کی سہولتیں منانے میں کچھ وقت، مختصر وقت ہے، اس میں کچھ وقت کے اطمینان کے لیے، راحت کے لیے، کام بنانے کے لیے نکل جاتا ہے، کافی وقت کو برباد کرنے کے لیے۔ اور اللہ میرا وہ لامحدود زندگی جو کبھی ختم نہ ہوگی، کیسی زندگی دے رہا ہے، اگر اسے راضی کریں، کوئی غم نہیں، دکھ نہیں، تکلیف نہیں، بڑھاپا نہیں، کمزوری نہیں، ضعیف پنا نہیں، محتاجگی نہیں، کسی قسم کی ٹینشن نہیں، ہمیشہ کی زندگی، لامحدود زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، ایک وہ زندگی، اتنی بڑی زندگی جو اس دنیا میں کسی کی نہیں ہے، جو اس دنیا میں کسی کو نہیں مل سکتی۔ ایک دن موت کو بھی موت آ جانی ہے، کیا سوچتے ہو، کس کو تیار کرنے میں لگے ہو؟ بتاؤ تو صحیح، کیا ڈریم بنا کر بیٹھے ہو؟
دنیا کو راضی کرنا ہے، ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے۔ میرے دوستو، شیطان کے دھوکوں سے باہر آؤ، شیطان کی چالوں سے باہر آؤ، شیطانوں سے دور ہو، شیطانوں کی چالوں سے دور ہو۔ شیطان بہکاتا ہے، وہ آپ کو رائے دیتا ہے، آپ کو رائے شیطان بھی دیتا ہے، فرشتہ بھی دیتا ہے۔ آپ کس کی رائے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ کس کی بات کو مانتے ہیں؟ غلط کام کی طرف جاتے ہیں، اچھائی کی طرف جاتے ہیں؟ اللہ بلاتے ہیں اپنے گھر میں، فرشتہ کہتا ہے چل بھائی نماز پڑھ لے، کوئی نیک کام کر لے، شیطان کہتا ہے بعد میں پڑھ لینا یار۔ منع تو نہیں کر رہا، زبردستی تھوڑی پیروں کو روک رہا نا، باندھ دیے پیروں کو، نہیں باندھتا پیروں کو، وہ بھی کہتا ہے وہ بھی کہتا ہے۔ اب آپ کس کی بات مانتے ہیں؟ آپ غور یہ کریں۔ تو ہم کو چاہیے ہم نیک بنیں، اللہ کے بندے بنیں، اللہ سے محبت کرنے والے بنیں، اللہ کو ماننے والے بنیں، اللہ کی ماننے والے بنیں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔